الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد لولد من أدب حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ رب العزت آج اس دعائیہ تقریب میں تمام وہ حفاظ جنہوں نے الحمدللہ قرآن مجید حفظ مکمل کیا، اللہ رب العزت ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، تمام اہل مجلس کو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں دعائیہ تقریب ہونے کی وجہ سے یہ دعا مانگ لیجئے جو اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں سکھائی ہے کہ رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا سورۃ الفرقان میں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ایک ایک شخص کو، ایک ایک مرد کو، ایک ایک خاتون کو آج یہ دعا مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ ابھی دعا کا ترجمہ آپ ذہن میں لائیے گا تو دل سے آمین نکلے گی، اس لیے کہ یہ دعا آج ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے، اور یہ دعا جس شخص کے حق میں قبول ہو جائے اسے اس زندگی کے اندر سکون نصیب ہو سکتا ہے، اور اگر کسی شخص کے حق میں یہ دعا قبول نہ ہو تو پھر دنیا بھر کی نعمتیں گھر میں جمع کی ہوئی ہوں، وہ ساری کی ساری بیکار اور مٹی نظر آتی ہیں۔
اور دعا کا ترجمہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، ہر شخص کے دل سے آمین نکلے گی انشاءاللہ، کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج کسی انسان کو اگر گھر سے، گھر والوں سے، گھر کے افراد سے، اہل خانہ سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے، دنیا بھر کی نعمتیں بیکار نظر آتی۔ اور دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر یہ فرمایا کہ یہ مانگا کرو کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے۔ بہت سارے احباب ہیں، کئی بار وہ یہ سوال کرتے ہیں، بعض علماء نے بھی یہ سوال کر دیا کہ جی دعا کا پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ دعا کا دوسرا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ اے اللہ ہمیں گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک ہے نا پرہیزگار بنا دے، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پرہیزگاروں کا امام بنا دے یہ ایک دم سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس دعا کے دوسرے حصے کا کیا مطلب ہے۔ جو صاحب یہ چاہتے ہوں کہ اس دعا کے دوسرے حصے کا مطلب معلوم ہو جائے تو ان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیں۔ یہ جتنے حافظ بنے ہیں جب مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے، تراویح میں رمضان میں جب یہ قرآن سنائیں گے تو پچھلے کتنے متقی حضرات کھڑے ہو کر ان کے پیچھے تراویح پڑھیں گے، اور یہ ان کا کیا ہوگا؟ امام۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو دیکھیے گا حافظ بچے، اس کی اور تفسیریں الگ ہیں، اور تفسیریں الگ ہیں، لیکن آج کے اس محفل کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، پھر یہ متقین کے امام بنیں گے انشاءاللہ۔ اور جو دعا کا پہلا حصہ ہے جو آسان ہے کہ اے اللہ میں اپنے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہ ٹھنڈک کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ ٹھنڈک کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اب گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، اب تو مساجد میں بھی ایئر کنڈیشن لگتے ہیں جس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اگر آپ ایئر کنڈیشن سے، اے سی سے ٹھنڈی ہوا لینا چاہیں اور آپ بازار سے ایئر کنڈیشن خرید لے آئیں اور گھر میں رکھیں اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے تو غصہ چڑھتا ہے کہ نہیں؟ اتنا قیمتی ایئر کنڈیشن لے کر آئے، اس میں سے ٹھنڈی ہوا ہی نہیں آ رہی، فوراً شکایت کی اس دکاندار سے جس سے ایئر کنڈیشن خرید کر لے کر آئے تھے۔
اللہ کے بندے اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، اتنے 1000 روپے خرچ کر لیے۔ اس نے کہا اچھا میں وہ ٹیکنیشین کو، مستری کو بھیجتا ہوں، وہ دیکھتا ہے کیا اس میں فالٹ ہے، کیا نقص ہے۔ وہ مستری آیا گھر میں، اس نے جب ایئر کنڈیشن کو دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگا اللہ کے بندے اگر ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈی ہوا چاہیے تو پہلے اس ایئر کنڈیشن کی جو یہ تار ہے بجلی کی، اس کو پلگ کے ساتھ لگاؤ، اس طاقت سے تعلق جوڑو، جس طاقت سے تعلق جڑنے کے بعد یہ اے سی چلتا ہے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اللہ کے بندے تم نے تو اس طاقت سے تعلق ہی نہیں جوڑا۔ کتنی سادہ سی بات ہے۔ آج انسان یہ دعائیں مانگتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے، لیکن اپنی اولاد کا اور اپنے گھر والوں کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں جوڑتا کہ جس ذات سے تعلق جڑنے کے بعد اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اس اللہ سے تعلق نہیں جوڑتا، دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ اولاد سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، گھر والوں سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ میرے عزیزان محترم، آج بچے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی بیٹھے ہیں، بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے تو پھر اس اولاد کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور اس کا ایک طریقہ ہے نماز پابندی سے ادا کرنا، اس سے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور ایک تلاوت کلام پاک سے، اس لیے کہ قرآن حکیم اللہ کا ذکر ہے، جب یہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا پڑے گا، دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جس طرح ہم ایئر کنڈیشن کو جب اس سے ٹھنڈی ہوا لینا چاہتے ہیں تو ہم اس ایئر کنڈیشن بنانے والے کی ہدایات کے مطابق اس اے سی کو چلاتے ہیں۔ کوشش کیجئے آواز کی ذرا گونج کو کم کر دیجئے، ایکو کم کر دیجئے تاکہ آواز سمجھ میں آ جائے۔ میں مائک قریب کر لیتا ہوں، لیکن یہ جو گونج ہے نا، ایکو، یہ تلاوت کے لیے تو ماشاءاللہ بہت ضروری ہے، لیکن جب عام بات چیت ہو رہی ہو تو اس وقت یہ ایکو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ سننے والوں کو جملے سمجھ میں نہیں آئیں گے، کچھ بات سمجھ میں آئے گی کچھ نہیں آئے گی۔ اس لیے پوری توجہ رکھیں کہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے آواز کو اونچا کرنا، بس آپ حضرات کو ایک ایک جملہ سمجھ میں آنا چاہیے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایک تو اولاد کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جس طرح ہم گھر میں جب اے سی سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایئر کنڈیشن بنانے والے کی ہدایات کے مطابق اسے چلاتے ہیں تو اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ وہ ہدایات کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ جناب ایئر کنڈیشن لگائیں تو اتنا اونچا لگائیں، اتنا نیچا لگائیں، دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں،
تاکہ باہر کی گرم ہوا نہ آئے۔ کتنے عقل مند یہاں تشریف فرما ہیں کہ جب اے سی گھر میں چل رہا ہو اور کوئی بچہ دروازہ کھول دے تو ہم کتنی زور سے اس کو منع کرتے ہیں، نظر نہیں آتا اے سی چل رہا ہے، دروازہ بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدھی سی بات ہے، اے سی چل رہا ہے، اسے ٹھنڈی ہوا لینی ہے، وہ ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے، لیکن یہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے اس کی وجہ سے گرم ہوا اندر کمرے میں آئے گی اور اے سی کی ٹھنڈک بیکار ہو جائے گی۔ کتنے ہوشیار ہیں ہم ماشاءاللہ، کتنے سمجھدار ہیں کہ ہم کسی مشین سے اگر ٹھنڈک لینا چاہیں تو اس مشین کے بنانے والے کی ہدایات پر ہم بڑا عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین بنا ہوا ہے، ہمارا ایمان بنا ہوا ہے کہ اس کے بغیر، اس کی ہدایات پر عمل کیے بغیر ہمیں اس مشین سے ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ لہذا یہ گرم ہوا، تپش جہاں جہاں سے آتی ہے وہ کھڑکی بھی بند کرتا ہے، روشن دان بھی بند کرتا ہے، وہ دروازہ بھی بند کرتا ہے تاکہ اس میں سے گرم ہوا نہ آئے۔ کتنا سمجھدار انسان ہے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، ہم بچوں کو حافظ بھی بنا لیتے ہیں، گھر میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن آج کا انسان یہ شکایت کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ بھی بنایا، وہ تلاوت بھی گھر میں کرتا ہے، سب گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ٹھنڈک نہیں مل رہی، ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی مولانا مجھے اپنی اولاد سے۔ تو غور کرنا ہوگا کہ کہیں گھر میں کسی دروازے سے جہنم کی تپش تو نہیں آ رہی۔ سمجھداری سے ذرا کام لینا ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے عقل مند حضرات ہیں، ویسے پوری مجلس میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو بات کرنے لگا ہوں، اگر ہاں میں جواب ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور وہ یہ کہ اگر کمرے میں اے سی چل رہا ہو تو یہاں اس مجلس میں کون سا عقل مند بیٹھا ہے کہ اسی کمرے میں جہاں ایئر کنڈیشن چل رہا ہو وہیں اسی کمرے میں اس نے ہیٹر بھی کھول دیا ہو، ہیٹر بھی جلایا ہوا ہو۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہ جی میں تو اسی طرح کرتا ہوں، ادھر اے سی چل رہا ہوتا ہے، ادھر میں نے ہیٹر چلایا ہوتا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا کہ ہم اولاد کو حافظ تو بنا دیتے ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں کوئی آتش کدے بھی کھولے ہوئے، جہنم کے آتش کدے۔ اس وقت تو مجھے اپنے سامنے بھی آتش کدے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو گھروں میں کیا ہمارے بچوں کی جیبوں میں آتش کدے آ گئے، جس سے جہنم کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ جہنم کی تپش کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ جب غلط چیزیں دیکھے گا، غلط چیزیں سنے گا تو ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ ہم نے بچوں کو حافظ بنایا، مولانا ٹھنڈک نہیں آ رہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہربانی کیجئے وہ تمام جگہ بند کر دیں کہ جہاں سے تپش آتی ہے، جہاں سے جہنم کی تپش آتی ہے وہ تمام کھڑکیاں بند کر دیں، وہ دروازے بند کر دیں، ٹھنڈک آئے گی، آپ کی اولاد سے آپ کو ٹھنڈک ملے گی۔
اور اس مشین کو اس طرح چلانا ہے، اس کی تربیت اس طرح کرنی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ہم آج اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اچھا سا تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا سا گفٹ دیتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کو تحفہ لے کر دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تحفہ کس چیز کو قرار دیا؟ شروع میں حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد لولد من ادب حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑا تحفہ نہیں دیا ہوگا۔ بہترین تربیت، بہترین تحفہ ساری زندگی ساتھ رہے گا اس بچے کے، اور قبر میں بھی ساتھ ہو ہی جائے گا۔ وہ اچھے اعمال کی تربیت وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، اور اس باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ باپ دنیا سے گزر جائے گا، یہ ماں دنیا سے گزر جائے گی، اور یہ حافظ بچے یہ صدقہ جاریہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ بڑے قیمتی بچے ہیں جو آج حافظ بن رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ اگر آج والدین یہ چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اصول سکھائے ہیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جب ضرورت پیش آ جائے تو سورہ لقمان دوسرا رکوع اس کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، وہاں سے آپ کو اصول معلوم ہوں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ آج کی یہ تقریب بچوں کے حوالے سے ہے۔ اس دوسرے رکوع میں سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت ان اصولوں کے مطابق کرتے ہیں جو اللہ نے بتائی ہے تو وہ ماں باپ عقل مند کہلاتے ہیں، وہ حکمت والے دانا ماں باپ کہلاتے ہیں، اور جو ان اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے وہ نادان ماں باپ ہوتے ہیں، ناسمجھ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جب دانائی دی اللہ نے لقمان علیہ السلام کو، تو لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی؟ پہلا اصول، بچے کے ایمان پر محنت، بچے کے ایمان پر محنت۔ یوں کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے سوچنے لگ جائیں مولانا یہ شرک وغیرہ تو بڑی اونچی اونچی باتیں ہیں، بچوں کو کیا سمجھانی، بڑے ہو کر سمجھیں گے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں دودھ پیتے بچوں کو مائیں شرک کے راستے پر لگا دیتی، بہت عجیب بات ہے۔
دودھ پیتے بچے کو ماں کہتی ہے دودھ پیو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا جائے گا. ڈوگی سمجھتے ہیں؟ کتا. بچے کو کیا کہتے ہیں؟ دودھ پیو ورنہ ڈوگی کھا جائے گا. ہاں. ماں کہتی ہے بچے کو دودھ پیو ورنہ تمہیں بھالو کھا جائے گا، بھالو آ جائے گا، وہ بوری والا بابا آ جائے گا، میں تمہیں اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی اگر تم یہ کرو گے. اندھیرے سے ڈراتی ہیں، کتے سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں، مخلوق سے ڈراتی ہیں. جب وہ دودھ پیتے بچے کو بچپن سے لے کر جوانی تک ماں اور باپ مخلوق سے ڈراتے ہیں، وہ جوان ہو کر بھی مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا. خالق سے نہیں ڈرتا. خالق کا ڈر اس کے اندر پیدا ہی نہیں کیا گیا. کتنی ماؤں نے بتایا ہوگا بچوں کو کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ اللہ نے چیزیں دی ہیں، یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں. کتنی مائیں جو اپنے بچوں کے سامنے یہ جملے دہراتی ہیں، اللہ کی بڑائی ان کے اندر پیدا کرتی ہیں. اس لیے آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دودھ پیتے بچوں کے ایمان پر محنت کی جائے. ان کے منہ سے پہلا جو کلمہ نکلے، پہلا جو جملہ نکلے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بچے کی زبان کا افتتاح لا الہ الا اللہ سے کراؤ. بچے کی زبان کا آغاز اللہ کے ذکر سے کراؤ، تب اس کے ایمان پر محنت ہوگی. پوچھیں بچے سے یہ دودھ کس نے دیا، وہ کہے اللہ نے. پوچھئے یہ بسکٹ کس نے دیا، یہ کھانے کی چیز کس نے دی، وہ جواب میں کہے اللہ نے. بچے کے ایمان پر محنت. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک. ووصینا الانسان بوالدیہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ. اور پھر اسی آیت میں لقمان علیہ السلام نے جو بچے کی تربیت کی وہ یہ کہ انشکر لی ولی والدیک، کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے. بچے کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرنا، شکر کرنا اس کو سکھانا. نہ ہو تو پھر بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کیا کیا ہے آپ نے ہمارے لیے، چلو سارے پہ جھاڑو پھیر دی. ماں راتوں کو جاگتی رہی، باپ اتنی خدمت کرتا رہا، ساری زندگی لگا دی. جب جوان ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا کیا ہے آپ نے ہمارے لیے، حافظ ہی بنایا ہے نا. اس لیے کہ مزاج میں شکر نہیں ہے، مزاج میں شکر نہیں ہے. بندے کا شکر کیسے ادا کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. یاد رکھ لیجئے گا، بعض حضرات ہوتے ہیں جب ان کا شکریہ ادا کیا جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا کیا ادا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو بچہ ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات لکھی، بڑی خوبصورت بات لکھی. پوری توجہ رکھیے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. ان محدث نے اس کی وجہ لکھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ کیا بات ہوئی؟ ان محدث نے لکھا کہ دراصل اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے نعمتیں دیتا ہے، جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بندہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا شکر ادا کیا کرے گا؟ بات کو سمجھنا ہے. یہ ماں باپ نعمتیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بندہ اس کا شکر، یہ بچے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو جو نعمت دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کا کہاں یہ شکر ادا کریں گے؟
اس لیے بندے کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے، اب بچوں کو سکھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، آپ کو کوئی نعمت مہیا کرے، تو آپ جواب میں کہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ یہ بندے کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ کاش کہ آج ہم اپنے بچوں پر یہ تربیت کر سکتے کہ آپ ماں باپ گھر میں بچوں کو ایک ٹافی بھی دیں نا، ایک چاکلیٹ بھی دیں، بچہ آگے سے کہے جزاک اللہ، دن بھر میں 20 دفعہ جزاک اللہ کہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، جب وہ جزاک اللہ کہے گا نا، ہر دفعہ اللہ کا ذکر بھی کرے گا۔ اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا؟ جزاک اللہ کہنے پر وہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، وہ بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بندہ کہے الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بچے سے پوچھا جائے بیٹا آپ کا کیا حال ہے، وہ آگے سے جواب میں کہے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ بیٹا آپ نے کھانا کھا لیا؟ جی الحمدللہ کھانا کھا لیا۔ بیٹا پانی بھی پی لیا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ پانی پی لیا ہے۔ اس کی زبان سے اللہ کی تعریف نکلتی ہو، الحمدللہ کہے گا تو بھی اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی زبان ذکر سے تازہ ہو جائے گی، تر و تازہ رہے گی اس کی زبان جب یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اور نعمتیں زیادہ دے گا۔ پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کہا نصیحت کرتے ہوئے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بچے کے اندر محنت کرنی ہوگی کہ اس کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی تربیت کرنا۔ یہ مشائخ یہی تربیت کرتے ہیں۔ بچوں کو ذرا غور سے سننا ہوگا تاکہ مشکل باتیں نہ ہوں، بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں۔ جی بچے باتیں نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے سبق کے اندر بچے باتیں نہیں کرتے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے شاگرد ہیں،